سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ پر یقین سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسا یقین رکھتا ہو کہ میرا رب جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جو چاہے، جس کے لیے چاہے کر سکتا ہے، اور اگر اس کی مرضی نہ ہو تو ایک ذرہ بھی اپنے مقام سے ہل نہیں سکتا۔ اگر اس کی رضا نہ ہو کوئی بھی تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر یقین سے مراد ہے۔ اور یقین جانیے، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، وہ بسا اوقات آتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کے لیے، مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا ہے میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے، مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا ہے میرا فیوچر تباہ ہو جانا ہے، مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا اب میرا کچھ نہیں رہنا۔ ہمارے گھر کے اندر وہ کپڑا نکل آیا ہے، وہ کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، اب تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ اندازہ کرو، جو بندہ یار ایک رب کو ماننے والا ہو، جو بندہ اس کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اتنی بے یقینی یار اس کے اندر ہو کہ یار ایک کپڑا پھٹا ہوا مل گیا ہے اور تم کہتے ہو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ ایک معمولی سے بندے نے تمہیں دھمکی لگا دی ہے اور تم کہتے ہو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے اندر ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ کسی مخالف کا جملہ سن کے آپ یہ کہیں بھائی میری بات سن، ٹھیک ہے تو میری مخالفت پہ آیا ہے، لیکن ساری دنیا بھی میرے مقابلے میں آ جائے نا، اس وقت تک میرے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہے گا۔ تمہارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یقین جانیے، اب ایسا معاملہ ہو چکا ہے، اگر ہمیں کوئی ڈرونا خواب بھی آ جائے نا تو یقین جانے 3-4 دن تک میں نے لوگوں کو دیکھا وہ رابطے کے اندر رہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے یقین کہاں کسے جاتا ہے۔ چلے ایک خوبصورت مثال طریق کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو میں کہوں میں حضرت 5 منٹ کے اندر نا یہ میں پاکستان سے ہو کے آ گیا تھا، آپ سارے میری عزت کو ایک طرف رکھ کے، میری دستار کو ایک طرف رکھ کے نا آپ کہیں گے کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ 5 منٹ کے اندر بھی کبھی بندہ پاکستان سے امریکہ آ سکتا ہے، یہ ہے عقل۔ یعنی کہ میں نے بات کی ہے، آپ نے کہا 5 منٹ کے اندر بھی کوئی آ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ المستدرک پڑھ کے دیکھیں، کہاں پر ہے مکہ شریف، کہاں پر ہے مسجد اقصی، کہاں پر ہے پہلا آسمان، کہاں پر ہے دوسرا آسمان، کہاں پر ہے تیسرا آسمان۔ مفسرین نے لکھا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ کہاں پر ہے سدرۃ المنتہا، کہاں پر ہے لامکاں کی بلندیاں۔ اور پھر اندازہ کریں اس امت میں جو سب سے بڑے عالم ہیں، جو سب سے زیادہ مرتبے والے اس امت میں کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ جب معراج سے تشریف لے کر آئے اور رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے اتنا فاصلہ طے کیا ہے، اب وہ سارے تانے کے طور پہ آئے صدیق اکبر کے پاس، دیکھو جی تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے اتنا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ اب صدیق اکبر نے کوئی بے یقینی کا اظہار نہیں کیا، اچھا انہوں نے یہ بات کب بیان کی ہے، اچھا چلو میں پوچھوں، نہیں، یہ الفاظ المستدرک پڑھ کے دیکھیں۔ صدیق اکبر نے جب جملے کہے سنو، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا انی لا اصدقہ فی ما ہوا ابعد من ذالک، فرمایا یہ بات کر رہے ہو، میرا نبی اس سے آگے کی بات بھی کرتا، صدیق اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کیفیت کیا ہے؟ آج یقین جانے کوئی بندہ معجزہ بھی بیان کر رہا ہو نا تو ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر حضرت والا کوئی بندہ سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتی ہے، پھر وہی مسلمان کہتا ہو نظر یہ تو سائنس کا کمال ہے۔ سائنس کے کمال کو مانتے ہو، اپنے نبی کے کمال کو نہیں مانتے۔ یہ جو صحابہ کرام دیکھو نا 313 تھے، مقابلے کے اندر کتنے تھے؟ آج آپ اندازہ کریں کہ ہماری تعداد کتنی ہے، لیکن یقین جانے اتنا خوف ہمارے وجود کے اندر آ چکا ہے، فلاں یہ کر دے گا، فلاں بھوکا مار دے گا، فلاں ایسے کر دے گا، فلاں نے یہ کر دیا، معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ برباد ہو جائے گا۔ مجھے اپنی ایمان سے بتائیں کہ 313 مقابلے کے اندر 3 گنا زیادہ لوگ ہیں، 3 گنا زیادہ لوگ ہیں، اور لڑنے کے لیے بھی پاس کچھ نہیں ہے۔ سواریاں کتنی کو تھی، اسلحہ کتنا کو تھا، لیکن کیا تھا؟ یقین تھا۔ اور پھر یہ نہیں کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود پھر ڈر والی کیفیت تھی، بے یقینی والی نہ بخاری پڑھ کے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے جذبات یہ تھے کہ سامنے 3 گنا ہیں۔ جب یہ یقین ہونا، وہ کسی نے کہا نا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے جذبات کیا تھے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ہم کم ہیں، لو امرتنا ان نحیدہ البحر لاخذناہا،
آپ حکم تو لگائیں، گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگائیں گے۔ وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَّضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَىٰ بَرْقِ الْغَمَادِ لَفَعَلْنَا، آپ حکم تو لگائیں، دنیا کے آخری کونے تک جا کے آپ کے دین کا جھنڈا لہرا کے آئیں گے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا تھا؟ یہ یقین تھا؟ فتح نصیب ہوئی کہ نہیں؟ آج آپ کو ہر خطے کے اندر اسلام نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے اندر یقین تھا، آج یقین نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے